نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس عورت کے اندر 4 صفات ہوں، جو عورت 4 کام کرے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لے جو عورت بھی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سب سے پہلی صفت کہا کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اللہ قبر کو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر، شیخ صاحب نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، قبر کے اندر دفنایا۔ قبر میں جب اس کو رکھا تو اس کے کچھ قیمتی کاغذات تھے، وہ کہیں گر گئے۔ گھر میں آیا تو دیکھا وہ کاغذات اس کے موجود نہیں ہیں، اور آ کے معلومات کی، دائیں بائیں سے معلوم کیا، پتہ نہ چلا۔ پھر خیال آیا وہ قبر میں جب بہن کو دفنا رہے تھے اس وقت یہ قبر کے اندر مجھ سے گرے ہیں۔ تو جا کے علماء سے مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا کہ قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، لیکن اس نے کہا میرے بہت قیمتی کاغذات ہیں۔ خیر وہ گیا اور جا کے اس نے ایک سائڈ سے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی بہن جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں قبر کے اندر، اور اس کی بہن اس کے اندر جل رہی ہے۔ ڈرتا ہوا قبر کو بند کیا اور واپس آیا اور آ کے ماں سے کہا کہ اماں جان، بہن کا کون سے ایسا گناہ تھا کہ قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ کہا کہ بیٹا اور تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر وہ سستی کیا کرتی تھی۔ جب میں اس کو نماز کا کہتی تو کہتی پڑھ لوں گی، نماز کے اندر سستی کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے قبر کے عذاب کے اندر مبتلا کر دی۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ نقل کرتے ہیں کہ امام اعمش رحمہ اللہ کے بارے میں کہ 70 سال ان کی زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور ہمارا کیا حال ہے کہ 70 گھنٹے بھی کہیں ایسے نہیں گزرے ہوں گے۔ 3 دن بنتے ہیں، 72 گھنٹے ہوتے ہیں 3 دنوں کے اندر، 3 دن بھی ہمارے ایسے گزرے کہ 5 وقت کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو۔ اسی طرح انہی کا ایک واقعہ آتا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، یہ بات نقل کی ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں کہ زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ مسجد کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے اور ان کے کانوں نے اذان کی آواز سنی۔ 40 سال زندگی کے ایسے گزار دیے کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد کے اندر وہ موجود تھے۔ اور اب آج ہمارا کیا حال ہے، ہم باہر بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، گھر کے اندر انتظار کرتے رہتے ہیں۔ انتظار ہوتا ہے کہ ابھی نماز کے آگے 2 منٹ باقی ہیں، ابھی نماز کے آگے 1 منٹ باقی ہے، پھر جا کے نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ نماز تو وہ حکم ہے، فرمایا کہ اس کی تو فضیلت اتنی ہے کہ اس کے بارے میں، کہ اس کے انتظار کرنے والے کے بارے میں کہا کہ جو نماز کے انتظار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے عربی کی الجواہر فی العقوبہ، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت تھی، نماز پڑھنے کے لیے گئی اور اس نے سوچا کہ تندور کو جلا دیتی ہوں اور گرم ہونے تک میں جا کے نماز پڑھ لوں گی۔ اب ادھر اس نے تندور کو جلایا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی کہ نماز پڑھوں گی، آرام سے تندور گرم ہو جائے گا، روٹیاں پکا لوں گی۔ اب یہ گئی، جا کے اس نے نماز شروع کی اور اس کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گھستا تھا۔ اب شیطان آیا اور اس نے اس بچے کا رخ تندور کی جانب کر دیا۔ اب وہ بچہ گھسٹتے ہوئے تندور کی طرف جانے لگا، تو اب شیطان نے آ کے اس عورت کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ بچہ تندور میں جا کے گر جائے گا، نماز کو توڑو اور جا کے بچے کو پکڑ لو۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کنویں میں گر رہا ہے، آپ کا بچہ تندور میں گر رہا ہے، آپ کا بچہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، نقصان ہے، آپ نماز کے اندر ہیں تو نماز کو توڑ کے اس کی جان کو بچا لیں۔ بیٹا نہیں کوئی اور بھی ہو تو شریعت کہتی ہے اس کی جان کو بچانے کے لیے بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ تعلق اللہ سے ایسا بنا ہوا تھا، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ اس چیز کی پرواہ نہ کہ خیر لگی رہی نماز۔
ادھر وہ بچہ گھسٹتے گھسٹتے جا کے تندور کے اندر گر گیا. شیطان باز آیا، وسوسہ ڈالا کہ بچہ گر چکا ہے، نماز توڑ اور جا. تعلق اس کا اللہ سے بنا ہوا تھا. بعض اولیاء ہوتے ہیں، بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، بعضوں کا اللہ سے ایسا تعلق بنا ہوتا ہے کہ جی ہی نہیں چاہتا نماز چھوڑنے کا. نماز پڑھتے ہی انسان کہتے ہیں کہ بس اللہ سے ہم کلام ہونا یہ شروع ہو چکا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی نماز ہوتی ہے، سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ نماز ہوتی ہے. خیر وہ بچہ گر گیا، اس عورت نے اپنی نماز کو ختم کیا. اب نماز ختم کرنے کے بعد یہ عورت گئی تندور کے اندر اور جا کے اللہ رب العزت نے کیا کرامت دکھائی. وہ جب جا کے اس عورت نے دیکھا تو اللہ نے تندور کے اندر جو آگ اس نے جلائی تھی، اللہ نے جو انگارے تھے اللہ نے ان کو یاقوت کے موتی بنا دیا، یاقوت بنا دیا، زمرد کے وہ موتی بن گئے، وہ ہیرے بن گئے. اور گئی اور دیکھا کیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ ان ہیروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بچہ ان ہیروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نماز کے اہتمام کرنا، نماز کے اہتمام کرنا. محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بازار گئے اور بازار دیکھے ایک باندی فروخت ہو رہی تھی اور یہ وہاں پر گئے اور جا کے انہوں نے اس باندی کو خریدا. لوگوں نے کہا پاگل دیوانی سی باندی ہے، کیا کرو گے خرید کے؟ تو خیر یہ لے کے گھر آئے. کیا دیکھتے ہیں معاملہ عجیب ہے. رات کا وقت ہے، آدھی رات ہے، اس نے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے باتیں کر رہی ہیں. یہ تو جب انسان اللہ سے باتیں کرنا سیکھ جائے، وہ لذت محسوس کرے کہ اللہ سے باتیں کرنے کی لذت کتنی زیادہ ہے، پھر اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنا مزہ آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس کے اندر. خیر دیکھا تو باندھی ہے، وہ اللہ سے لو لگائی ہے، باتیں کر رہی ہے. تو باتیں کرتے ہوئے عجیب بات اس کی زبان سے نکلی کہ اللہ وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے. اپنے مسائل حل کروا رہی تھی. تو محمد بن حسین بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پگلی یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں. تو اس باندھی نے کہا کہ اگر اس رب کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، آدھی رات مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتا، تجھے نیند میں نہ سلاتا، میٹھی نیند تجھے نہ سلاتا. مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ رب مجھ سے محبت کر رہا ہے. وصامت شہرہا، فرمایا کہ سال کے اندر ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے رکھے. رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے. 4 خصوصیات بیان کی تھی نا. ایک کہا کہ نماز کا اہتمام کریں، دوسری کہا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے. آج کے نوجوان کیسے ہیں کہ جو رمضان المبارک 12 مہینوں میں ایک مہینہ روزے رکھنے کے، اس میں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف کے اندر ایسی شخصیات گزری ہیں، ان کے واقعات کے اندر آتے ہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حفصہ بن سیرین رحمہ اللہ کے واقعات کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسی گزری کہ روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، اور کہا کہ پورے سال ایام تشریق کے علاوہ باقی سارے دنوں کے اندر پورا سال وہ روزہ رکھا کرتی تھی. ایسی ان کی زندگی گزری تھی. شیخ زکریا رحمہ اللہ کی دادی کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ روزانہ 1 قرآن اور 10 پارے تلاوت کیا کرتی تھی. اس کا یہ نتیجہ تھا کہ اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسی شخصیت پیدا کی. پیچھے ماں کی تربیت تھی، اس کا اثر اولاد کے اندر ہوتا ہے. آج ماں باپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آج ان کی زندگی کیسی ہے، اور چاہتی ہے کہ ہماری اولاد وقت کی جنید بغدادی بنے، ہمارے بچیاں رابعہ بصریہ بن جائیں، اور خود اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا. اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ زبان چلاتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتی میری زبان سے جملے کیا نکل رہے ہیں، میرے ہاتھ کس طرف جا رہے ہیں، میرے قدم کہاں اٹھ رہے ہیں، میرے دل و دماغ میں کیا سوچیں گھوم رہی ہیں. اور چاہت کیا ہے کہ ہمارے بیٹے وقت کے جنید بغدادی بن جائیں، ہماری بچیاں وقت کی رابعہ بصریہ بن جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ماں باپ کے اندر تقوی ہوگا، ان کی زندگی تقوی والی ہوگی، اللہ اولاد کے اندر منتقل کریں گے. تو تیسری صفت بیان کی نبی علیہ السلام نے، وحسنت فرجہا، فرمایا اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت فرمائے، اپنی عزت کی حفاظت فرمائے. علامہ یافی رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ، بتا رہا ہوں کہ عزت کی حفاظت، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ سمندر کی موجوں کے اندر بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں.
اور جو عورت اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا چاہے، اپنی عفت کی حفاظت نہ کرنا چاہے، تو گھر کی چار دیواریں بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ تو انسان کے اپنے بس تک ہوتا ہے۔ امام یعفی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو یہ حج کے لیے گئے اور طواف کرتے ہوئے ایک عورت پہ نگاہ پڑی، کندھے پہ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور ہر قدم کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا بہت بڑا شکر ہے، تو نے ہم پہ بہت بڑا فضل والا معاملہ کیا ہے، بڑے کرم والا معاملہ کیا۔ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے کہا خدا کی بندی، اللہ کے گھر آئی ہے، قدم قدم پہ اس رب کا شکر ادا کر رہی ہے، مجھے بتا تو سی واقعہ کیا ہے، کون سے ایسا اللہ نے کرم کر دیا، کون سی ایسی اللہ رب العزت نے نعمت کی جس کا اتنا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہے کہ ہوا کچھ ایسے کہ کچھ وقت قبل سمندر کے سفر میں ایک کشتی کے اندر سوار ہوئی، میرا یہ جو بچہ آج میرے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے میری گود کے اندر تھا، اس کی عمر ایسی تھی کہ یہ دودھ پینے کی عمر میں۔ کہا کہ اللہ کا کرنا تو غیانی آئی اور سمندر کی لہریں آئی اور کشتی ٹوٹ گئی، الگ الگ تختے سارے غرق ہو گئے، میں اور میرا بچہ ایک تختے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 تختے بچ کے اور ہمارے ساتھ ایک اور تختہ بچہ جس کے اوپر ایک حبشی نوجوان بیٹھا ہوا۔ کہا کہ باقی ساری کشتی والے جتنے تھے غرق ہو گئے، ختم ہو چکے، ہم 2 تختے ہیں۔ تو وہ جو حبشی نوجوان تھا وہ پانی میں ہاتھ مارتے مارتے میرے تختے کے قریب آیا اور چھلانگ لگا کے میرے تختے کے اوپر آ گیا۔ اب میں ہوں اور میرا بچہ ہے اور وہ حبشی نوجوان ہے۔ اس نوجوان نے میری طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں نے کہا میں نے ساری زندگی پاکدامنی کے اندر گزاری ہے، میں نے ساری زندگی عزت کے ساتھ گزاری ہے، عفت کے ساتھ گزاری ہے، اللہ سے ڈر، تیرے سامنے اتنا بڑا اللہ کا عذاب آیا، ساری کشتی غرق ہو گئی اور تو ابھی بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تیار بیٹھا ہے۔ اس نے کہا میرے تیرے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پہ شہوت کا اتنا غلبہ تھا، اس نے میری کوئی بات نہ سنی۔ کہتے ہیں کہ میرے گود میں بچہ سویا ہوا تھا، میں نے اس کو چٹکی ماری، رونا شروع ہو گیا۔ اس حبشی نے مجھے دھمکی دی، اس نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں تجھے بھی اور تیرے بچے کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دوں گا۔ کہا کہ میری گود میں بچہ تھا، میں تو ڈر گئی، اب میں نے بچے کو چٹکی ماری۔ کہا وہ بچہ رونا شروع ہوا، میں نے اس سے کہا کہ اب بچہ خاموش ہو جائے، اس کے بعد تیری بات کے بارے میں کچھ سوچوں گی، فی الحال بچہ رو رہا ہے۔ دل میں اللہ سے دعا کرنے، اے اللہ تو نے میری زندگی تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو میری عفت کو، میری پاکدامنی کو جانتا ہے، اے اللہ تو واقف ہے کہ میں کتنی پاکدامن ہوں، اے اللہ میں غلط عورت نہیں ہوں، آج میری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا عذاب تیرا گزرا ہے اور میں نے ساری زندگی پاکدامنی کے اندر اللہ گزاری ہے اور یہ نوجوان مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور دھمکی دی ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اٹھا کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن میرا بچہ سمندر کی موجوں کے حوالے ہو جائے گا۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی اور ساتھ ساتھ بچہ جیسے سونے کے قریب ہوتا نئے بچے کو چٹکی بھرتی اور رونا شروع ہو جاتا۔ اب وہ حبشی نوجوان بار بار دیکھتا رہا، کافی وقت بچہ چپ نہ ہوا، اس نے میری گود سے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ کہا بچے کو جب اس نے اٹھا کے پھینکا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہوگی۔ اب میری طرف اس نے گناہ کی نیت سے ہاتھ بڑھایا تو میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ اللہ کا کرنا سمندر سے ایک جانور نکلا اور اس نے اس حبشی کو ایک لقمہ بنا کے سمندر میں چلا گیا۔ میں اللہ تیرا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری عزت کی حفاظت کی، بچہ چلا گیا، میری پاکدامنی اور میری عزت تو بچ گئی۔ خیر میں پانی پہ ہاتھ مارتے مارتے ایک جزیرے میں گئی اور وہاں گئی اور وہاں میں جزیرے میں وہاں گھاس وغیرہ کھاتی اور پانی پی کے گزارا کرتی۔ 2-3 دن اس طرح گزرے۔ 3 دن کے بعد دعا بھی کرتے ہوں، سامنے سے ایک کشتی آئی، میں نے دوپٹہ لہرا کے اشارہ کیا، وہ سمجھے کوئی مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کشتی میرے قریب آئی اور میں اس کشتی کے اندر سوار ہوئی تو آگے کیا دیکھتی ہوں، میرا وہ بچہ جو اس حبشی نوجوان نے سمندر کی لہروں کے حوالے کیا تھا، وہ ایک شخص ہے اس کی گود کے اندر اٹھایا ہے، وہ اس کو بوسے دے رہا ہے، لاڈ کر رہا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس کہ بچہ تو میرا ہے، تو سارے کشتی والے کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے، یہ دیوانی ہو چکی ہے، بچہ اس کا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کہ ایک حبشی نوجوان تھا، گناہ کی نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا، میری گود سے بچہ اٹھا کے اس نے لہروں کے حوالے کیا، سمندر میں پھینکا تھا۔ اب کشتی والے سمجھے واقعی اسی کا بچہ ہے۔ انہیں کیا ہوا ایسے کہ کل ہم آ رہے تھے کشتی میں اور ایک جانور سمندر سے باہر نکلا، اس کی پیٹھ کے اوپر یہ بچہ تھا اور غیب سے آواز آئی تھی، اس بچے کو اپنے پاس کشتی کے اندر سوار کر دو ورنہ تمہاری کشتی کو غرق کر دیا جائے گا۔
ہم نے وہاں سے اس بچے کو اٹھایا، کہا اللہ رب العزت نے میری پاکدامنی کی، میری عفت کی حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے میرے بچے کی بھی حفاظت کی، میں اللہ کا کیسے شکر ادا نہ کروں؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عفت کی حفاظت کرنا چاہیں، اللہ سمندر کی لہروں کے اندر بھی ان کی حفاظت کریں گے، اور جو عورتیں اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت نہ کرنا چاہیں تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی ان کی حفاظت نہیں ہوگی، گھر کی چار دیواری ان کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ یہ تو انسان کے اپنے بس کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وحسنت فرجہا، ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، حج کے ارادے سے گیا۔ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو کیسے؟ ہماری اسلاف کے اندر ان کی اولاد اور ان کی بیٹیاں ایسی بھی گزری ہیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ حج کے لیے گیا اور اس کے پاس اللہ نے مال دیا تھا، 300 اس کے اونٹ تھے، اس نے وہ کرائے پہ دے دیے۔ جتنا قافلہ جا رہا تھا سب کو کہا یہ میرے اونٹ لے کے چلے جاؤ اور مجھے کرائے دے دینا۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، نوجوان خوبصورت، کہا کہ مجھے بھی ایک اونٹ کرائے کے لیے چاہیے۔ تو اب وہ شخص اس کی نیت میں فطور آ گیا، اس سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ آپ لے لو لیکن میں آپ سے کرایہ نہیں لیتا۔ خیر سفر شروع ہو گیا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، رات کا وقت، وہ ایک جنگل کے اندر قیام کرنے لگے۔ کہ اس جنگل کے اندر جب رات کو سوئے تو آدھی رات کا وقت ہے، وہ مالک جو اونٹوں کا مالک تھا وہ میرے پاس گناہ کی نیت سے آیا اور آ کے مجھے پاؤں سے میرے پاؤں کے ساتھ حرکت کی، میرے پاؤں کو ہلایا اور مجھے کہا، میں نے کہا خیریت ہے، کس لیے آنا ہوا؟ اس نے اپنے گناہ کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، حج کے سفر پہ جا رہا ہے، وہ آ جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رب کے سامنے کیسے تو منہ لگائے گا؟ وہاں طواف کرتے ہوئے تیری نگاہیں اللہ سے کیسی ملے گی؟ وہاں تو کیسے اللہ سے معافیا مانگے گا؟ تو اس نے کہا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، چھوڑ اس وقت مجھے ترغیبیں نہ دے، سارے سوئے ہوئے ہیں تو میری خواہش کو پورا کر دے۔ اس نے کہا کہ ساری دنیا سوئی ہے لیکن اس دنیا کو پیدا کرنے والا رب تو جاگ رہا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا جاگ رہا ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو پیدا کرنے والا جاگ رہا ہے، اس کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ لیکن کہا کہ اس نے کچھ بھی میری نہ سنی، لیکن اس نے میرے ہاتھ بڑھایا تو اس کی چیخ ایک نکلی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسا اللہ کا خوف، ایسا اللہ کا ڈر تھا۔ اور آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ آگے فرمایا وَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اس عورت کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے پکاریں گے اور اعلان ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ امام ابن ابی الدنیا اپنی کتاب کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کے اوپر اور شوہر کو خوش کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی بڑی شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار، کبھی اپنے شوہر کو اس نے تکلیف نہیں دی، کبھی اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا۔ اس کے 2 بچے تھے، 6 سے 7 سال ان کی عمر تھی۔ باہر دونوں بچے حوض کے کنارے کھیل رہے تھے، ایک بچے کا پاؤں پھسلا اور حوض میں گرنے لگا اور دوسرا بچہ اس کو پکڑنے لگا تو وہ بھی حوض کے اندر گر گیا۔ اب وہ بچوں نے چیخ لگائی، ماں دوڑی لیکن دونوں حوض میں گر گئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کی لاش کو اٹھایا، گھر میں لے کر آئی۔ اب بڑی پریشان ہے کہ میں نے زندگی میں شوہر کو تکلیف نہیں دی، میں نے زندگی میں کبھی اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا۔ آج جب میرا شوہر رات کام سے واپس آئے گا، جب اس کو پتہ چلے گا کہ دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، دونوں اللہ نے واپس لے لیے، تو اس کو کتنی بڑی تکلیف ہوگی اور کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی، اب دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے شوہر کو کبھی تکلیف نہیں دی، آج میں اس کی تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہوں۔ میں نے بچوں کی حفاظت نہ کی، وہ باہر کے کھیلتے کھیلتے وہ اللہ تیرے پاس چلے گئے ہیں، اے اللہ تو میرے بچوں کو زندہ کر دے۔ تو قادر مطلق ہے، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر بھی تو زندہ کرے گا، اے اللہ تمہارے بچوں کو زندہ کر دے۔ باتیں ہیں کہ رات شوہر واپس آیا، کہا بچے کہاں ہیں؟ کہا خیریت سے، کھانا لگا، بچوں پہ آواز دی، اللہ رب العزت نے مرے ہوئے بچوں کو زندہ کر کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ تو قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ اللہ جو گندے پانی سے انسان کی پیدائش کرے، آج کوئی انسان اپنی تخلیق پہ غور تو کرے کہ میرا دنیا میں آنے کا ذریعہ وہ گندا پانی ہے کہ اگر انسان کے جسم سے وہ نکل جائے تو سارے جسم کو دھونا پڑتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، کہا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک ہے تو پاک نہیں ہوگا۔
کہا کہ اس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان ماں کی گود کے اندر آتا ہے، پھر بھی بے بس ہوتا ہے، پھر بیچارہ کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ماں کے سینے سے دودھ کی نہریں جاری کر کے اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ 2 سال کے بعد جب بچہ کسٹتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ اس کو کھانے کی طاقت دیتے ہیں، پھر بھی بیچارہ بے بس ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جب وہ جوانی کی حالت میں بولتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی کمائی سے، میں اپنے خون پسینے سے کماتا ہوں، میری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کمائی کے اندر کہاں سے زکوٰۃ آ گئی، اس کمائی کے اندر کہاں سے غریبوں کا حق آ گیا۔ انسان سوچے تو صحیح۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفات الصفا کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابو قدامہ رحمہ اللہ کے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ وہ ایسا کہ ایک مرتبہ یہ جہاد کے لیے ترغیب دے رہے تھے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، عورتیں بھی خیموں کے اندر موجود تھیں، باہر مرد بھی موجود تھے، عورتیں بھی ان کا بیان سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں۔ کہا جو نوجوان ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں، اور جن کے پاس اولاد نہیں، جوان کوئی نہیں، تو جن کو اللہ نے مال کی دولت دی ہے وہ اپنے مال کے ذریعے مالی مدد کرے۔ اب جن لوگوں نے تعاون کرنا تھا، مال دینا تھا، سب کچھ لے کے جانے لگے تو ایک خیمے سے ایک عورت باہر نکلی، اس نے امام ابو قدامہ کو آواز دی، بلایا اور ایک رکا دیا، چھوٹی سی ایک پرچی دی اور ایک چمڑے کی ایک تھیلی دی۔ کہا تو امام ابو قدامہ لے کے نکلے، رکے کو پڑھا، کہا کہ میرا شوہر پچھلے سال شہید ہو چکا تھا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہا کہ میری ایک 7 سال کی بچی اور ایک میں گھر کے اندر ہوں، ہمارا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ مالی امداد کر سکیں، گھر میں کوئی نوجوان نہیں کہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے بھیج سکیں۔ ہاں یہ جو آپ کے پاس میں نے چمڑے کی تھیلی بھیجی ہے، اس کے اندر میرے بال ہیں، وہ میں نے بال کاٹ کے رکھے ہوئے۔ عورتوں کو بالوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ کہا کہ میری سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے گھر میں یہی ایک میرے بال تھے، شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہے ان کا ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ انہوں نے وہ بال کاٹ کے کہا میں نے دیا، اپنے گھوڑے کی لگام کے اندر ان بالوں کو استعمال کر دیں، گھوڑے کی لگام کے اندر ان بالوں کو لپیٹ لیں۔ یہ بڑے حیران بھی ہے کہ اتنا جوش اور اس قسم کے حالات، ایسا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اور ایسے اللہ کے نام کی قربانی دینا۔ کہتے ہیں کہ میں جب جہاد کے لیے گیا اور میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا کہ بڑا تیر انداز تھا، جہاں وہ تیر مارتا تھا بالکل نشانے پہ جا کے لگتا تھا۔ تو امام ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران اس کی بہادری کو بھی دیکھ رہا ہوں اور خوش بھی ہو رہا ہوں کہ کیسے کیسے نوجوان اور کیسے اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے اور اللہ کے نام پہ جہاد کرنے والے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیسی جہاد کر رہے ہیں اور کیسے تیر پھینک رہا ہے۔ کہا کہ اس نوجوان سے تیر ختم ہوئے تو وہ پیچھے مڑا، میں اس کو نظر آیا، میرے پاس آیا، کہا چچا مجھے کچھ تیر ادھار چاہیے۔ کہا کہ جنگ کے اندر ادھار کون مانگتے ہیں؟ کہا کہ اگر اللہ نے زندگی دی واپس لوٹا تو آپ کو ادھار واپس دے دوں گا۔ امام ابو قدامہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ہاں ادھار دوں گا، میری ایک شرط ہے، مایا کہ شہید 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، آپ آخرت میں اگر آپ کو اللہ نے شہادت کے مقام سے نواز دیا، شہادت کے مرتبے سے اللہ نے اگر آپ کو نواز دیا تو آپ آخرت میں میری سفارش کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی سفارش کروں گا۔ کہا امام ابو قدامہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چند تیر اس کے حوالے کیے، وہ گیا اور وہ تیر مارتا رہا اور میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اللہ کا کرنا وہ تیر بھی اس سے ختم ہوا ہے۔ سامنے دشمنوں نے تیر مارے، پہلا تیر اس کے آگے یہاں کن پٹی پہ لگا، ایک اس کے سینے پہ لگا، جیسے وہ گرا میں بھاگتا ہوا گیا، اٹھا کے اس کو اپنی گود میں اس کے سر کو رکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا کیسی ہے طبیعت؟ کہا کہ لگتے ہے کہ اللہ سے ملنے والا ہوں۔ کہا کہ میرا وعدہ یاد ہے؟ کہا یاد ہے، اگر شہادت کے مرتبے کو پہنچ کے تو آپ کی سفارش کروں گا، لیکن میری ایک بات ہے، ایک وصیت ہے، میرے ماں تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ میں نے کہا کیا پیغام پہنچانا ہے؟ کہا پیغام یہ کہ پیغام کیا، یہ تھیلا میں آپ کو دیتا ہوں، یہ میری ماں تک پہنچانا۔ اس نے مجھے ایک تھیلا میرے حوالے کیا، مجھے بتایا کہ وہ تھیلا ہے وہ میری ماں تک۔ میں نے کہا یہ آپ کی ماں کون ہے؟ کہا جب آ رہے تھے تو بال کاٹ کے آپ کو دیے تھے کہ اس کو گھوڑے کی لگام کے اندر استعمال کرنا، وہی میری ماں ہے۔ امام قدامہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ماں کا کیا جذبہ ہے، بیٹے کا کیا جذبہ ہے، اور شوہر پچھلے سال اللہ کو پیارا ہو چکا اور شہید ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہ تھیلا لیا اور میں کہ اس کو انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کے بعد اس کو اٹھایا دفن کیا تو اگلا عجیب معاملہ دیکھتے ہیں، جب اس کو قبر کے حوالے کیا تو قبر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ بڑا حیران کہ قبر تو زمین تو بڑے بڑے گناہگاروں کو قبول کرتے ہیں، تو یہ تو رب کے راستے میں شہید ہونے والا ہے۔ اس کی ماں تو ایسی تھی، اس کا باپ تو ایسا تھا۔ دعا کی کہ اللہ تو کی خیریت تو ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟
آواز آئی کہ ابو قدامہ چھوڑ دے، یہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے ساتھ جو معاملہ کریں گے بہتر ہوگا۔ کہا میں کیا دیکھتا ہوں کہ سفید پرندے آتے ہیں اور ایسے خوبصورت ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ اور آ کے اس نوجوان کو، وہ جو نوجوان تھا، آ کے اس کو چونچے مارنے لگے اور اس کو نوچنا شروع کر دیا، پھر وہ اڑ کے چلے گئے۔ جو اس کا باقی ماندہ جسم تھا وہ میں نے قبر کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو شاپر جو تھیلا اس نے مجھے دیا، وہ میں لے کے اس کے گھر کی تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچو، جا کے اس کی ماں کو حوالے کیا۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے سامنے شہید ہوئی۔ جب دستک دی تو وہ چھوٹی بچی 7 سال کی باہر آئی۔ کہا کہ آپ کے ساتھ ہمارا بیٹا نہیں آیا، بھائی نہیں آیا؟ میں نے کہا لگتا ہے، بچی خود ہی کہنے لگی، لگتا ہے کہ پچھلے سال باپ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس سال بھائی بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ پچھلے سال باپ شہید ہو چکا تھا، اس سال بھائی شہید ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا اندر ہے۔ کہا وہ پردے کے ساتھ وہ باہر آئی، پردے میں کھڑی۔ میں نے کہا آپ کے بچے نے یہ تھیلا مجھے دیا ہے۔ کہا جب تھیلا لیا تو اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک جبہ تھا۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا یہ کیسا جبہ ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا یہ جبہ پہن کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ کہا کہ آپ نے اس کے دفنانے کا کوئی واقعہ دیکھا؟ کس طرح آپ کے ہاتھ؟ کہا میری گود کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ لیکن واقعہ میں نے بڑا عجیب دیکھا، جب میں نے اس کو قبر کے حوالے کیا تو قبر نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا۔ میں بڑا حیران ہوا، غیب سے میں نے آواز آئی کہ ہمارا دوست ہے، اس کو تم چھوڑ دو ابو قدامہ، ہم جانے اور یہ جانے۔ کہا کہ پھر میں دیکھتا ہوں سفید پرندے آتے ہیں اور آ کے اس کے جسم کو نوچتے ہیں اور اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ماں رونے لگی خوشی کے ساتھ، کہا کہ اللہ نے میرے بیٹے کی دعا کو قبول کر دیا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے بھی بتا تجھے ماجرا کیا ہے، کیا دعا تھی؟ کہا کہ میرا بیٹا یہ جبہ پہنا کرتا تھا، تہجد کی نماز کے اندر لمبی لمبی رکعت پڑھا کرتا تھا اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ قیامت کے دن سارے قبروں سے اٹھیں گے، اے اللہ تم مجھے پرندوں کے پیٹوں سے باہر نکالنا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو اس انداز میں قبول کر دیا۔ تو جب مائیں تربیت والے ہوں گی تو اللہ ان کی اولاد سے تربیت والا کام لیں گے۔ تو ماں کی تربیت کا، خیر میں نے جیسے پہلے کہا کہ قرآن کی تلاوت کا اگر ماں اہتمام کرے گی تو آگے اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوں گے۔ ان کی دادی میں حضرت شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دادی ایک قرآن اور 7-10 پارے روزانہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ تب اللہ نے گود کے اندر حضرت جی مولانا الیاس جیسی شخصیت دنیا میں لائی۔ وہ پیدا دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ان کی 7 بر اعظم پہ ساری دنیا کو ہلا کے چھوڑ دیا۔ ساری دنیا کے اندر آج دین کا کام ہو رہا ہے، کیا اس شخص کی قربانی نہیں ہے؟ کیا پیچھے ماں کی تربیت نہیں ہے؟ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ جس عورت کے اندر 4 صفات ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اور چوتھی چیز کیا بیان کی؟ اپنے خاوند کی اطاعت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا، رمضان کے روزے رکھے، تو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔